ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کوئی اہل بیت کی محبت کی آڑ لیتا ہے، علی علی کہتا ہے، حسین حسین کہتا ہے، حسن بھی کہتا ہے، سیدہ فاطمہ کی یاد میں روتا ہے، اہل بیت اطہار کے نام پر لنگر و نیاز کرتا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں خرابی یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار اپنے منبروں پر ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بری بات کہہ دیتا۔ عقیدے میں اس کی خرابی کیا ہے کہ کبھی معاذ اللہ فرسٹ محرم آتا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غلط بات کہہ دیتا ہے۔ اس کے عقیدے کی خرابی کیا ہے کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آتا ہے تو وہ عثمان غنی کے لیے غلط بات کہہ دیتا ہے۔ اس کے عقیدے کی خرابی کیا ہے کہ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات آتی ہے تو وہ وہاں پر غلط بات کہہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس دل میں بغض صحابہ ہو، جس دل میں صحابہ کرام کی نفرت ہو، اس دل میں کبھی بھی محبت اہل بیت اطہار نہیں ہو سکتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ دل کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اہل بیت کی محبت رکھوں تو جہاں آپ نے حسین کا ذکر کرنا ہے وہاں برسر ممبر ابو بکر صدیق کا بھی ذکر کرنا ہوگا، عمر فاروق کا بھی ذکر کرنا ہوگا، ان کی محبت کو بھی دل میں اجاگر کرنا ہوگا۔ اور آپ کہیں کہ دل میں صرف میرے لیے محبت اہل بیت رہے اور میں صحابہ سے محبت نہ کروں، تو یاد رکھیے گا جب صحابہ سے محبت اہل بیت نے کی ہے اور اہل بیت سے محبت صحابہ نے کی ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کر رہے ہوں، ہم صحابہ سے بھی محبت کر رہے ہوں۔ بڑی معتبر روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے کر ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا نا گستاخی ہوئی، حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخی کی گئی، روایت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے مدائن فتح کیا، مال غنیمت آیا، مسجد کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کو بچھایا۔ اب صحابہ آئے اور کہا حضور آپ ہمیں حصہ عطا کیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ اٹھاتے دیتے۔ امام حسن آئے اور فرمایا یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما عفا اللہ علی المسلمین، فرماتے اے امیر المؤمنین حسن کو اس کا حصہ دیجئے جو اللہ نے مال مسلمانوں کا عطا فرمایا ہے، اس میں سے حصہ دیجئے۔ امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ 1000 درہم اٹھائے اور فرمایا حضور آپ تو بڑے برکت والے لوگ ہیں، یہ حصہ آپ کا۔ امام حسن چلے گئے، امام حسین آئے اور فرمایا یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما عفا اللہ علی المسلمین، مسلمانوں کو جو اللہ نے مال عطا فرمایا نا اس میں سے حسین کا بھی حصہ دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر 1000 درہم اٹھائے اور امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دے اور فرمایا حضور آپ بڑے عزت دار لوگ ہیں۔ اب حضرت عمر کے خود بیٹے حضرت عبداللہ سگے بیٹے آئے اور فرمایا اے میرے والد ذرا اپنے بیٹے کو بھی اس کا حصہ دیجئے۔ تو حضرت عمر 500 درہم اٹھائے اور اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیے۔ تو حضرت عبداللہ بولے حضور امام حسین آئے تو آپ 1000 دیے، امام حسن آئے تو آپ 1000 دیے، لیکن جب آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ آیا تو آپ 500 دیے۔ میں بتا رہا ہوں کہ عمر کے گھرانے سے پتہ لگتا ہے کہ واقعی اہل بیت کی عزت، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہو میرے بیٹے تو حسین اور حسن کی بات کر رہا ہے، میں ان کے برابر تجھے تب سمجھتا جب علی جیسا شیر خدا تیرا باپ ہوتا، تب سمجھتا۔ فرماتے بتا کیا ان جیسا باپ تیرے پاس ہے جو حیدر کرار بھی ہے، فاتح خیبر بھی ہے، بدر کے میدان کا بھی شیر ہے، احد کے میدان کا بھی شیر ہے، خندق کے میدان کا بھی شیر ہے، خیبر کے میدان میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، دماد رسول اللہ بھی ہے، حضور کا چچا زاد بھائی بھی ہے۔ فرماتے بتا کیا ایسا باپ تیرا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے لا نہیں میرا باپ ایسا نہیں ہے۔ فرماتے پھر یہ بتا کیا ایسی ماں تیرے پاس ہے جو سیدہ بھی ہو، طاہرہ بھی ہو، زاہدہ بھی ہو، عابدہ بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، صالحہ بھی ہو، عفیفہ بھی ہو، کہ جس کی پاک دامنی میں اللہ قرآن میں آیت نازل فرماتا ہو جو قلب الصراط سے گزرے تو اللہ سارے لمحے کو حکم دے کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ کہ اب فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ فرماتے ارے یہ بتا کیا تیرے پاس ایسے چاچا موجود ہیں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہوں، جو حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہوں؟ فرماتے ارے بتا کیا تیرے پاس ایسی خالہ موجود ہیں جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ ہو، حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہو، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ہو؟ فرماتے ارے میرے بیٹے بتا کیا ایسی نانی موجود ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہو؟ وہ خدیجہ الکبریٰ
کہ جن کا مرتبہ یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے پاس آئیں اور فرمایا اے میرے والد محترم آج امی جان نے آپ کی قمیض مانگی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ان کا کفن وہ لباس بنے کہ جس کفن کی لباس کی نسبت رسول اللہ سے جڑی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی آج خدیجہ نے مجھ سے میری قمیض مانگی ہے لیکن جلد بھی مانگتی مصطفیٰ اپنی جلد بھی اتار کر کے دے دیتے۔ فرماتے ذرا بتا کیا ایسے نانا تیرے پاس موجود ہے جو رحمت للعالمین بھی ہیں، مالک کے دو جہاں بھی ہیں، سرور کونین بھی ہیں، فرشتوں کے بھی سردار ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں، ایک رات میں ساتوں آسمان عبور کرنے والے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل سے کہنے والے ہیں کہ بتا آج آگے نہیں آتا، پھر اس سے آگے عرش معلیٰ جانے والے ہیں، پھر لامکاں جانے والے ہیں۔ اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ اللہ فرماتا دیکھا ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتی ہے، آنکھ کھول کے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق فرماتے اے میرے بیٹے نہ تیرے پاس باپ ایسا، نہ ماں ایسی، نہ خالہ ایسی، نہ چچا ایسے، نہ نانی ایسی، نہ نانا ایسے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اہل بیت سے محبت ضروری، ان کے دامن کو تھامنا ضروری، اور جو دامن کو تھامے اللہ یہاں بھی سر بلند رکھتا ہے حشر کے میدان میں بھی سر بلند رکھے گا۔ تو میں کہا میرے عزیز دوستو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کیسی کرنی ہے، اہل بیت اطہار کے ذکر کو کیسے بلند کرنا ہے، یہ میرے عمر نے سکھایا ہے۔ تو یاد رکھیے گا محبت اہل بیت ہو اور ساتھ کے اندر بغض صحابہ ہو تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ بندے کے دل میں ضروری ہے کہ وہ امام حسین سے بھی محبت کرے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرے، اور پھر حسین سے جو محبت کرے اللہ رب العزت اس کو کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی رعایا کو جمع کیا، اپنی قوم کو جمع کیا، بڑی فوج ہے۔ اب جب فوج جمع ہوئی نا تو بادشاہ عمر ابن لیث جن کا نام تھا وہ فوج کو دیکھ کر رونے لگے اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو فوج نے کہا حضور والا ہماری تو اتنی تعداد ہے، اللہ نے اتنا ہمیں عروج دیا ہے، تو آپ خوش ہونے کے بجائے فخر کرنے کے بجائے رو کیوں رہے ہیں؟ عمر بن لیث نے فرمایا یار مجھے یاد آ گیا کہ میری یہ تعداد کاش کربلا کے میدان میں حسین کے نام پر قربان ہو جاتی۔ فرماتے مجھے اس بات کا افسوس ہوا، اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش کربلا کے میدان میں میری ساری فوج ہوتی اور حسین کے نام پر قربان ہو جاتی۔ اس وقت کے کئی بزرگوں کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور یہ اللہ کے خواب میں حضور تشریف لائے اور فرمایا جاؤ اور عمر ابن لیث کو بشارت دے دو کہ تیری نیت اللہ کی بارگاہ میں اتنی سچی ہے کہ اگرچہ تیری فوج وہاں موجود نہیں تھی لیکن اللہ نے کربلا کے جہادیوں کا سبب تیرے فوجیوں کو عطا فرما دیا۔ یہ محبت حسین ہے کہ اگر دل میں محبت حسین ہو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی محبت میں بندہ رونا جانتا ہو تو آپ یقین جانیے اللہ دونوں جہاں میں عزت و عطا جتا فرماتا ہے۔ حاسدین کے حسد سے بچاتا ہے، ظالمین کے ظلم سے بچاتا ہے، جاہلین کے جہل سے بچاتا ہے، منافقین کے نفاق سے بچاتا ہے، کافروں کے شر سے بچاتا ہے، شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہے۔ وہ جگہ کی جو حرام ہو وہاں جانے سے میرا رب بچا رہا ہوتا ہے کہ اگر دل میں محبت حسین ہو۔ لیکن آخر میں وہی بات کروں گا کہ اگر دل میں محبت حسین ہے تو دل میں محبت ابو بکر صدیق بھی ہوگی، دل میں محبت حسن ہے تو دل میں محبت عمر بھی ہوگی، دل میں محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے تو اس دل کے اندر حضرت عثمان غنی کی بھی محبت ہوگی۔ اگر دل میں علی المرتضیٰ کی محبت ہے
تو اس دل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی محبت ہوگی. کبھی بھی اہل بیت کا سچا چاہنے والا کسی بھی صحابی کی گستاخی نہیں کر سکتا. کبھی بھی صحابہ کا سچا چاہنے والا اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی نہیں کر سکتا. وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہمارا یہ ہے کہ حضور کے در والے بھی ہمارے ہیں, حضور کے گھر والے بھی ہمارے ہیں. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے, جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے. اور یہ محبت کرتے چلے جائیں. اہل بیت کا صدقہ جیسے آج اللہ نے عزت دار بنایا ہے, حشر میں سر بلند کر کے انشاءاللہ جنت میں بھی داخل کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.